میرے عزیز آپ ذرا غور کیجئے کہ اسلام یہ کہتا ہے کسی بدھ کی عبادت نہ کی جائے، کسی پتھر کی عبادت نہ کی جائے، کسی پتھر کو نہ چوما جائے، نہ تعظیم کی نیت سے نہ، لیکن اے مالک و مولا کیا وجہ ہے کہ کعبہ معظمہ پہ ایک ایسا پتھر بھی ہے کہ جس کو لوگ چومتے ہیں، چومنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، چومنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، اور اگر چومنا نصیب نہ ہو تو اسلام یہ کہتا ہے استلام کر لو۔ اسلام اس چیز کو کہتے ہیں کہ استلام کر لینا ضروری ہے اگر چومنا نصیب نہ ہو، بھیڑ بھاڑ ہو۔ میرے عزیز آخر یہ ادا کس کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی، اے حجر اسود اگر تجھے میرے نبی نے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے کبھی نہیں چومتا۔ سبحان اللہ، کیا بہترین عقیدہ پیش کیا ہے۔ اے حجر اسود تجھے میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تیرے مقدس سینے سے میرے مصطفیٰ کے لب مبارک لگے ہیں، اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ اگر میرے مصطفیٰ نہ چومتے تو میں تجھے کبھی نہیں چومتا۔ اور آج اگر عاشقان مصطفیٰ اس چیز کو چومتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو ایک مرتبہ چوم لیا صحیح ہے، لیکن بار بار چوم رہے ہیں، بار بار چوم رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ عاشقوں کا ذہن ہے، یہ عاشقوں کا مزاج ہے۔ اگر آپ کو عاشقوں کا مزاج پوچھنا ہو تو جواب بھی سن لیجئے، حجر اسود کو، سنگ اسود کو بار بار اس لیے چوما جا رہا ہے، بار بار اس لیے چوما جا رہا ہے کہ جب عاشق ایک جگہ چومتا ہے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ نہ جانے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پتھر کے کون سے حصے سے لبہائے مبارک ٹچ ہوئے ہو، تو اس جگہ کو بھی چوم رہا ہے، اس جگہ کو بھی چوم رہا ہے، اس جگہ کو بھی چوم رہا ہے، پورے پتھر کو چوم رہا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک لگے ہوں گے، لہذا میں اسی ہونٹ کی برکت حاصل کرنے کے لیے حجر اسود کو چوم رہا ہوں۔ میرے عزیز حج کے تمام ارکان کسی نہ کسی بزرگ کی یاد سے منسلک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بزرگ کی یاد منانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ سنت الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ حجر اسود کو چومنا حضور کی سنت ہے، صفا و مروہ پر دوڑ لگانا ہے حضرت حاجرہ کی سنت ہے، اور قربانی کرنا یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔